جی دوستوں، السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جسم ایک حیرت انگیز مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے جسم پر دھیان دیا ہے کہ یہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ لیکن جب بھی ہمارا جسم ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن کبھی کبھی اپنے جسم کی خود سن لینی چاہیے کہ یہ خود آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ مثلاً کون سی چیز ہم کو کب لینی چاہیے اور کب اس کو ایوائڈ کر لینا چاہیے۔ تو آج میں آپ کو 8 ایسے علامات کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کا جسم آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ تو جی میرے دوستو، سب سے پہلے نمبر پر کٹی کانوں کی خواہش۔ اگر آپ کو کٹی کانوں کی خواہش ہو رہی ہے تو عموماً کٹی کانوں کی خواہشات جب پیٹ میں تیزابیت کی کمی ہو جاتی ہے، اگر ہم تیزابیت والی غذائیں کافی مقدار میں نہیں کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں پیٹ میں تیزابیت کی سطح کم ہو جاتی ہے، جس سے معدے کو جراثیم سے پاک کرنا اور ان کی کانوں کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ خواہش حد سے زیادہ ہو جائے تو آپ کا جسم میں کچھ ہارمونس تبدیلیاں کہ کچھ تبدیلیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ پریگنینسی کی حالت میں جو ہے کامن ہوتا ہے، عام ہے، جو کہ بالکل عام ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ اس بات کا بھی ثبوت دیتا ہے کہ آپ کا جگر اور پتہ کہ گال بلیڈر اور لیور آپ کے جسم کی مانگ کی ضروریات کو پورا کرنے میں دشواری اور مشکل محسوس کر رہا ہے۔ اگر آپ کو اچانک کٹی کانوں کی خواہش ہو جائے تو ڈاکٹر سے ملنا اور اس کا معائنہ ایک اچھا خیال ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے جسم کے دوسرے حصے کی طرف۔ منہ سے خون بہنا، اورل بلیڈنگ۔ سوڑوں سے خون آنا اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے منہ کی صحت کا اتنا خیال نہیں رکھتے جتنا رکھنا چاہیے۔ اگر آپ مسوڑوں سے خون بہنا جو ہے میکسیمم لوگوں میں سے یہ ریشز زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ 1 سال تک فلاسنگ نہ کرنے کے بعد فلاس کرتے ہیں تو تھوڑا سا خون بہنے کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مسوڑوں سے خون بہنا وٹامن سی کی کمی کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ سپلیمنٹ لینے سے اگر انسان قدرتی سورسز جس میں وٹامن سی ہو اس کا استعمال کرنے پر غور کرے تو بہت اچھا ہوگا، مثلاً پھل اور سبزیاں۔ اب نمبر 3 پر بے خوابی اور درد، سلیپنس اینڈ کریمپنگ۔ ہر کسی کو کبھی کبھی درد اور بے خوابی ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ مستقل مسئلہ بن جائے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم میں میگنیشیم کی ساتھ تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ میگنیشیم آپ کے دماغ، پٹھوں اور دل کی صحت کے لیے ایک اہم غذائیت ہے۔ اگر آپ اس کا سامنا کر رہے ہیں تو ڈاکٹر سے ملیے اور اپنی غذا میں گری دار میوے، پتوں والی سبزیاں، کیلے اور بنانا، پھل جس غذائیں شامل کریں۔ اب نمبر 4، سمندری غذا کی خواہش، کارونگ سی فوڈ۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ محسوس کھانے کی خواہش پریگنینسی کے دوران ہونے والی ہارمونز کی تبدیلیوں کا ایک عام حصہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو ویسے زیادہ مچھلی کھانے کا من کر رہا ہو تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ میں غذائی اجزاء اور معدنیات کی کمی ہو سکتی ہے، اور یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ آپ کافی پروٹین نہیں لے رہے ہیں، کہ پروٹین کی کمی ہے۔ مچھلی میں قدرتی طور پر اومیگا 3 جیسے فیٹی ایسڈ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے مچھلی کو ترسنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں اومیگا 3 کی کمی ہے، جو اس کی دوسری علامت خشک جلد، ڈرائی سکن، خشک آنکھیں ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں، تو اب جو ہے باری ہے 5ویں نمبر کی، چینی کو ترسنا، شوگر کریونگ۔ امکانات یہ ہیں کہ اگر آپ چینی کو ترس رہے ہیں تو یہ اس بات کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے ہی بہت زیادہ چینی اور جنک فوڈ کا استعمال کر رہے ہیں۔ شوگر ایک ایڈکٹیو ہے، نشہ آور ہے، اور جنک فوڈ کی کوئی غذائی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے آئیڈینس، اگر آپ چینی کو بہت زیادہ ترس رہے ہیں
تو اس کا مقابلہ کیجیے اور ایک بڑا سلاد کھا کر اس کو ہرا دیجیے۔ اپنے جسم کی وہ چیزیں جس کو آپ جسم کی حقیقی ضرورت ہیں وہ استعمال کیجیے۔ یہ مشکل کام ہے لیکن آپ اپنے ذوق کو دوبارہ ترتیب دے سکتے ہیں۔ اب جو ہے نا ہم بڑھتے ہیں نمبر 6 کی طرف، سوڈیم کرونگ، مطلب نمک کو ترسنا۔ نمک صحت مند جسم کے لیے جو ہے معدنیات مہیا کرتا ہے، اس لیے کبھی کبھی نمک کی خواہش کرنا ٹھیک ہے، لیکن نمکین کھانوں کی خواہش جسم میں کہیں انفیکشن، سوزش کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے صحت مند رہنے کے لیے مناسب طریقے سے نمک کا استعمال کریں۔ ہر وہ چیز جو حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں زہر بن جاتی ہیں۔ اور اب جو ہیں ٹوٹے ہوئے ناخن اور بال۔ ٹوٹے ہوئے بال اور ناخن غذائی اجزاء اور وٹامن کی کمی کی ایک علامت ہے۔ وٹامن بی اور کیلشیم کی کم مقدار آپ کے بالوں اور ناخنوں کو ٹوٹنے اور خشک ہونے کا سبب بن سکتی ہیں۔ مزید پوری غذائیت کھانے کی کوشش کریں، جیسے کہ اناج کی روٹیاں، پھلیاں، پتوں والی سبزیاں اور بادام کا دودھ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے آخری، پرسسٹنگ ڈرائی پیچز آف سکنز، جلد پر خشک دھبے برقرار رہنا۔ جب آپ میں وٹامن ای کی کمی ہوتی ہے تو پھر یہ آپ کی جلد میں ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ کی جلد آپ کا سب سے جو ہے نا بڑا آرگن ہے اور اس کی اچھی طرح خیال رکھنا اور دیکھ بھال کرنا ضروری ہے۔ وٹامن ای اس کو جو ہے نا صحت مند رکھتا ہے۔ وٹامن ای کی کمی کی وجہ سے کھردری، خشک خارش والی جلد ظاہر ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھنے کے لیے اپنے غذا میں میوے، مچھلی کا استعمال زیادہ کریں اور کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔